سینئر موسٹ سیاستدان شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ خود بھی اس مصیبت میں گزرے، ان کو بھی اغوا کیا گیا، ان کے ساتھ بھی غیر انسانی سلوک کیا گیا۔ اس کو انہوں نے نام دیا تھا کہ میں چلہ کاٹنے گیا تھا، تو وہ چلہ نہیں تھا بلکہ ان کی زندگی کے مشکل ترین لمحات تھے، جیسے عمران ریاض خان پہ گزرے، جیسے چودھری پرویز الہی صاحب پہ گزرے، جیسے باقی سیاسی اسیران ہیں، خواتین ہیں، اور وہ ان پہ گزر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، میڈیا ہے، ججز ہیں، سب پہ یہ مشکل لمحات گزر رہے ہیں۔ لیکن جو لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں ان کے معاملات تو اور بھی زیادہ سنجیدہ ہوتے ہیں۔ تو شیخ رشید صاحب بھی انہی میں سے ایک تھے جو لاپتہ ہوئے، اور لاپتہ ہونے کے دوران اب وہ ساری باتیں بیان کر رہے ہیں، اور ایک ایک کر کے بیان کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک 70 سال سے زیادہ عمر کے پولیٹیشین کو کس طریقے سے کیا کیا ظلم ان کے ساتھ کیا گیا، ان کو کس طریقے سے ذہنی جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور کس طریقے سے ان کو خوف و ہراس میں مبتلا کیا گیا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد کیا کوئی بہت بڑا مقصد تھا، کوئی جلیل مقصد تھا؟ ایسا نہیں تھا، مقصد بہت ہی گھٹیا تھا، اور اس گھٹیا مقصد کو اچیو کرنے کے لیے ایک سینئر موسٹ سیاستدان، اور وہ بھی وہ سیاستدان جن کی ساری عمر گزر گئی پرو اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کرتے ہوئے، پرو اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کی، لیکن سب سے زیادہ انہی کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور الیکشن بھی وہ پہلا الیکشن ہے زندگی کا وہ ہارے ہیں، اور حالانکہ وہ کبھی بھی الیکشن نہیں ہارے۔ تو یہ سارا سلسلہ ہوا۔ اب شیخ صاحب نے اپنے جو حالت اسیری، زمانہ اسیری، جو اسیری کے بلکہ لاپتہ ہونے کے ایام تھے، اس میں انہوں نے وہ ڈسکلوز کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس میں جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ بہت ہی افسوسناک ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے کیا رول ادا کیا۔ لوگوں کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، یہ تو سب پتہ ہی ہے، لیکن اب انہوں نے کہا کہ پیسے بھی دیے گئے، اور پیسے بھی اچھے خاصے دیے گئے، اور جہاں جن لوگوں کو خریدنا تھا ان کو خریدا گیا، اور پیسے بھی ڈالے میں، یعنی کہ ڈالا گاڑیوں کا جو گاڑی ہوتی ہے باقاعدہ لوڈر گاڑی، اس میں پیسے ہوتے تھے، اور اس میں سے اٹھا کے دیے جا رہے تھے۔ 2 کروڑ، 4 کروڑ، 5 کروڑ، 6 کروڑ، 7 کروڑ، جو جس کی قیمت تھی اس کو لگائی گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ کیوں کیا گیا؟ یہ اس لیے کیا گیا کہ کسی بھی طریقے سے جاتی عمرہ کو دوبارہ اقتدار دیا جائے، اقتدار میں لایا جائے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی ہوا۔ اور مہران بینک سکینڈل جو ہے وہ موجود ہے۔ مہران بینک سکینڈل میں کیا ہوا تھا؟ پورے کا پورا ایک بینک جو ہے وہ دیوالیہ کر دیا تھا، اور اس میں بھی مہران بینک سکینڈل میں بھی بے شمار پیسے جو ہیں وہ تقسیم کیے گئے سیاستدانوں میں، اور اس وقت بھی مقصد یہی تھا کہ اس وقت کی پیپلز پارٹی کو آؤٹ کرنا تھا، اور جاتی عمرہ کو اقتدار دینا تھا۔ اصغر خان سابق جو ہیں ایئر مارشل، ایئر چیف، سینئر موسٹ قابل احترام اصغر خان صاحب اس مقدمے کو لڑتے لڑتے سپریم کورٹ پہنچے، لیکن اس مقدمے کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا، اور وہ تحقیقات وہیں کی وہیں پڑی ہیں، اور اس میں بھی یہی تھا کہ پیسے تقسیم کیے گئے۔ یہ سب کچھ ماضی میں بھی کیا گیا، اور اب یہ اسی خاندان کے لیے، اسی جاتی عمرہ کے لیے ایک بار پھر کیا گیا، اور لوگوں کو توڑا گیا۔ دوسری جانب کیا کیا گیا؟ دوسری جانب غلاظت سے بھرا ہوا اسکرپٹ ان کو دیا گیا۔ ایجنڈا کیا تھا کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان، بشریٰ بی بی کو ان کو ملائن کرنا ہے، ان کے کردار کشی کرنی ہے۔ اور یہ بھی اگین میں کہوں گا یہ بھی پہلی دفعہ نہیں، اس سے پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو، آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ یہ کچھ ہو چکا، اور یہ بھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اسی خاندان کے ساتھ مل کر یہی اسکرپٹ اس وقت ان کے خلاف استعمال کیا گیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کو، اس شریف خاتون کو کیا کچھ نہیں کہا گیا، کیا کچھ کیچڑ نہیں اچھالا گیا، اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کی تصاویر جو ہیں ایڈٹ کر کے فوٹو شاپ کے ذریعے ان کی تصاویر بنائی گئیں۔ اور یہ اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں تھا؟ ہیڈ کوارٹر تھا ساندہ روڈ لاہور، اور اس وقت جو اس سیل کے انچارج تھے وہ آج کل بہت بڑے جو ہیں فنکار ہیں، اور بہت بڑے فنکار بہت بڑے جگہ پہ بیٹھ کے وہ یہی کام آج بھی کر رہے ہیں، اور ساندہ روڈ پہ وہ تھا، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی تصاویر کو ایڈٹ کیا جاتا تھا فوٹو شاپ کے ذریعے، پھر ہیلی کاپٹر پہ ان کو الیکشن کمپین میں ان کو پھینکوایا جاتا تھا
تاکہ عوام الناس جو ہیں، ووٹر جو ہے، سپورٹر جو ہے، وہ بد دل ہو اور وہ ان کو تقریباً ان کو کچھ اور ہی سمجھے۔ تو لہٰذا محترمہ بے نظیر بھٹو، اور پھر یہ صرف باہر نہیں بلکہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ یہ پارلیمان کے اندر بھی یہی کام کیا گیا تھا، اور ان کو بدترین قسم کی غلاظتوں سے بھرے جملے بولے جاتے تھے، اور یہ بھی یہی خاندان کرتا تھا، یہی سب کچھ ٹولہ کرتا تھا، اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہوتی تھی اور واہ بلے بلے کر رہی ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جی یہ سارے کام جو ہیں اس وقت بھی آپ دیکھ لیں، عالیہ حمزہ ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، سنم جاوید ہیں، یہ خواتین ہیں، اور بھی بہت ساری خواتین جو ہیں یہ اس عذاب سے نکل چکی ہیں، اس عذاب میں پھنس چکی ہیں، اور باقی سیاسی اسیران کو آپ دیکھ لیں، وہ ابھی تک جیلوں میں پڑے ہیں، گل سڑ رہے ہیں، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور یہ سب کچھ کس سے مل کے کرتے تھے؟ یہ مل کے کرتے تھے، چیف جسٹس کو اپنے ساتھ ملاتے تھے، اور جو چیف جسٹس اپنے ساتھ نہیں ملتا تھا اس کو پھر سپریم کورٹ پہ حملے کیے جاتے تھے، اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا تھا، اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کرتے تھے، اور سجاد علی شاہ صاحب۔ اور آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے، وہی اسکرپٹ ہے، کوئی چیز تبدیل نہیں ہوئی۔ آج بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر یہ سارے کام یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ججز کو بلیک میل کر رہے ہیں، وہی کیمرے لگ رہے ہیں، گھروں میں، بیڈ رومز میں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، برائب کیا جا رہا ہے، جھوٹے مقدمات، بے بنیاد مقدمات، میڈیا پہ بھی یہی سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک اسکرپٹڈ کام جو چل رہا ہے۔ اب ظاہر ہے اس وقت بھی بہت سارے لوگ بول پڑے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سچ سامنے آ جاتا ہے، اور اب بھی سچ سامنے آ گیا، کیونکہ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ تھا۔ تحریک عدم اعتماد ایک محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف لائی گئی تھی، اس میں بھی اسی طریقے سے پیسے تقسیم ہوئے تھے، سرکار استعمال ہوئی تھی، پولیس استعمال ہوئی تھی، اور پولیس افیسر رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے بریف کیس لے جاتے ہوئے، اور وہ آج بھی وہ پولیس افسران جو ہیں وہ زندہ سلامت ہیں، اور ان کو بہت اچھی طرح علم ہے، اور ان کو بعد از ریٹائرمنٹ پھر یہ عہدوں سے نوازتے ہیں، ججوں کو، پولیس افسران کو، بیوروکریٹس کو ججوں سے عہدوں سے نوازا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ جو ان کے ساتھ ملٹری کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ پھر کسی کو سینیٹر بناتے ہیں، کسی کو وزیر بناتے ہیں، کسی کو مشیر بناتے ہیں، ان کو بھی یہ نوازتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سلسلہ اس وقت بھی چل رہا ہے، وہی پرانا اسکرپٹ ہے، گھسا پٹا، اور وہی اس وقت چل رہا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اس وقت ٹارگٹ ہیں، وہ ان کے ووٹرز، ان کے سپورٹرز، ان کے کارکن، یہ ٹارگٹ ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ لیکن اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو پہ کیچڑ اچھالا جاتا تھا، اور پچھلے دنوں بھی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے زرتاج گل پہ کیچڑ اچھالا، اس کے بعد شری مزاری صاحبہ کے بارے میں کیا زبان استعمال کی۔ یہ ایوان کے اندر بھی یہی کرتے ہیں، ایوان کے باہر بھی خواتین کو خاص ٹارگٹ کرتے ہیں، اور ان پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، ان کی کردار کشی کرتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب تو نہیں آئے بشرا بی بی کے لیے، شیخ رشید صاحب کو باقاعدہ طور پر لکھا ہوا اسکرپٹ دیا گیا کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور وہ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ وہ اتنا غلیظ ترین اسکرپٹ تھا، غلیظ ترین تھا کہ میں اگر وہ پڑھ دیتا تو میرے مرنے کے بعد بھی لوگ میری قبر پہ جا کے تھوکتے کہ تم نے یہ کیا کیا۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں نے وہ نہیں پڑھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور فیڈ کیا گیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، وہ میں نے نہیں کیا، اور میں اس انٹرویو جو کہ انہوں نے منیب فاروق کو دیا، اس کی بھی حقیقت سامنے بیان کر دی ہے کہ وہ انٹرویو کس حالت میں اور کیسے دیا، اور جب انٹرویو دیا وہ لوگ تھے، جو اغوا کار تھے، وہ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود تھے، اور اس کے بعد اس انٹرویو کے بعد بھی شیخ صاحب وہ کہتے ہیں کہ میرا چلہ جو ہے مزید لمبا ہو گیا، کیونکہ وہ انٹرویو پسند نہیں آیا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس انٹرویو کو اگر دیکھیں تو سامنے ایک فائل پڑی ہے، اور اس فائل پہ نوٹس لکھے ہوئے ہیں، اور کہا گیا تھا کہ آپ نے یہ یہاں سے دیکھ کے آپ نے بولنا ہے، سوالات پہلے سے فیڈ کر دیے گئے تھے، اور اس کا جواب شیخ صاحب نے دینا تھا، لیکن شیخ صاحب نے وہ کام نہیں کیا۔ اب وہ ساری باتیں بیان کر رہے ہیں، اور اب وہ یہ ساری باتیں بیان اس لیے کر رہے ہیں کہ جناب شاید کہ دل میں اتر جائے ان کی یہ بات۔ تو ابھی بھی وقت موجود ہے، اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے کے جانا ہے، تو پھر اس ٹولے سے نجات حاصل کرنا ہوگی، کیونکہ وہ کہتے ہیں، شیخ صاحب نے صحیح کہا کہ نواز شریف اور زرداری صاحب کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ فوج کو بیچ رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ دونوں ایک دوسرے کو بیچ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ دوسری سائڈ پہ کھڑے ہیں۔ پاکستان کے عوام کیوں دوسری سائڈ پہ کھڑے ہیں؟ پاکستان کے عوام اس لیے دوسری سائڈ پہ کھڑے ہیں کہ پچھلے 40 سال سے 1985 سے لے کر 1985 سے، بلکہ اس سے بھی پیچھے، ضیاء صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کو کہا کہ یہ جناب سیکیورٹی رسک ہے،
اس کے بعد پیپلز پارٹی کو کہتے کہتے سنتے سنتے آج آ گئے تقریباً 50 سال ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب اور ان دونوں کو مسلسل پچھلے 40 سال سے یہ کہا جا رہا ہے، 30 سال سے 30 ہاں تقریباً نہیں جی 35 سال سے یہ ایک ہی نیریٹو دیا جا رہا ہے، آنورڈ 85 سے آنورڈ یہ کام کیا جا رہا ہے، 88 سے پیپلز پارٹی کی حکومت گرائی، نواز شریف کی گرائی، نواز شریف کو لائے، پیپلز پارٹی کو ہٹایا، پیپلز پارٹی کو ہٹایا تو نواز شریف کو اٹھایا تو پیپلز پارٹی، یہ سارا کھیل رہا ہے، اور انہی خاندانوں کے بارے میں سب کچھ بتایا جاتا رہا، انہی کی کرپشن سامنے لائی جاتی رہی۔ اب پاکستان کے عوام کہتے ہیں کہ آپ 35-40 سال سے ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو کرپشن کا ٹولہ پاکستان کو انہوں نے لوٹا ہے، جو کہ آپ صحیح کہہ رہے تھے، کیونکہ ان کی پراپرٹیز بیرون ملک ہیں، جو کہ آپ صحیح کہہ رہے تھے۔ اب آپ نے ان سارے گناہوں پہ پردہ ڈال کے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بہت اچھے ہیں، اور عمران خان برا ہے جس کی باہر کوئی جائیداد نہیں ہے، جس پہ کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے، اور کیس کوئی بن نہیں سکا، جن میں سزائیں دلوائیں وہ اعلیٰ عدالتیں ان کو رہا کر رہی ہیں، کیونکہ وہ جھوٹے مقدمات ہیں، بے بنیاد مقدمات ہیں، اور تمام ججوں سے گن پوائنٹ پہ فیصلے لیے گئے۔ تو پاکستان کے عوام یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب پاکستان کے عوام تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اس لیے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام درست ہیں، وہ ساری چیزیں اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا حضور والا کہ آپ بھی اپنی سوچ، اپنی اپروچ، اپنی جو ایجنڈا ہے اس پہ ریویو کریں، اس کو ری تھنک کریں، اس پہ دوبارہ سے اثر نو سوچیں، ریویو کر کے اثر نو جائزہ لیں، اور پاکستان کو اگر صحیح طور پہ آگے لے کے جانا ہے تو پھر پاکستان کے عوام کی حقیقی منتخب حکومت کے ساتھ آپ کو کام کرنا پڑے گا، ادروائز یہ کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔